بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ہم نے بیان تفسیر کے بعد جو دوسری اہم قسم ہے جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بیان تغییر۔ بیان تغییر اصل میں جیسے میں نے کہا کلام دو حال کا ہوتا ہے، یا تو اس کی سماعت سے کسی ایک جانب سے زیادہ رجحان میرا قائم ہو جاتا ہے مخاطب کا، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ اپنی لغوی یا عرفی دلالت کی وجہ سے میرے اندر ایک رجحان پیدا کر دیتا ہے ایک ہی طرف۔ بعض اوقات متکلم یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ایک ایسا خطاب ہوتا ہے جو اپنے ظاہر پر لائق عمل ہوتا ہے، میں اس کے ظاہر پر عمل کر سکتا ہوں، لیکن متکلم جو ہے وہ اس کے ظاہری معنی میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ظاہری معنی میں کوئی تغیر لاتا ہے۔ اس کو حنفی اصطلاح میں بیان تغییر کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، ظاہر ہے میرے پاس وقت نہیں، میں اصول فقہ کی کلاس نہیں لے رہا کہ سارے واضح کروں۔ عام یہ مطلب آسان زبان میں بیان تغییر عام لفظ جو ہوتا ہے نا، عام لفظ، اس کی تخصیص کوالیفیکیشن کو کہتے ہیں، اور مطلق کی تقیید کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے عام کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو یوں سوچیں، ہمارے اصولیین نے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لفظ جب وضع ہوتا ہے نا کسی چیز کے لیے، اوریجنل سٹیپولیٹ ہوتا ہے، وہ تین طرح کا ہوگا۔ یا تو لفظ کسی ایک حقیقت کے لیے بنے گا اور وہ ایک وقت میں ایک ہی شے، اس کا فرد بھی ایک ہی ہوگا جس پہ وہ ٹرو ہوگا، جیسے مینار پاکستان ہے، اس کو خاص کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی فرد ہوتا ہے اور وہ ایک حقیقت کے لیے بنا ہوا لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ایک ہوتا ہے، اس کا فرد بھی ایک ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں نان ٹیکنیکل ڈیفینیشنز کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی ایک حقیقت کے لیے بنا ہوتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن اس کے افراد سائملٹینیسلی بہت سارے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان لفظ ہے، اب یہ خاص حقیقت کے لیے بولا جاتا ہے گھوڑا لفظ، لیکن کیا ایک ہی شخص دنیا میں انسان ہے؟ ظاہر ہے نہیں، ہم سب کے اوپر یہ لفظ سائملٹینیسلی ٹرو ہے، تو اس کو عام کہتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور کانسیپٹ ہے مطلق، اس کو چھوڑ دیں۔ تو عام وہ لفظ ہوتا ہے جس میں جو ایک ہی وقت میں بہت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ سب شامل آل انکلوسیو ورڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ طالب علم جو ہے وہ اسائنمنٹ جمع کرائیں، تو اس کا مطلب ہے طالب علم جو لفظ ہے وہ پلورل ہے، یا مردوں کو چاہیے یہ کریں، مردوں، عورتوں، یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یہ سارے عام ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں بہت ساروں کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان کے بارے میں حنفیوں کا چونکہ عام کے بارے میں ایک لنگوسٹک مفروضہ ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل زبان نے جب لفظ یہ جو عام الفاظ بنائے ہوتے ہیں نا، وہ انکلوژن کے لیے بنائے ہیں۔ کس کے لیے بنائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی دلالت میں قطعی ہیں، یہ اپنے دلالت میں، یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ عام کی حقیقت استغراق ہے یا شمول ہے، اور اس کا حکم قطعیت ہے۔ اور قطعیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عام لفظ کی سماعت کے ساتھ مخاطب پر واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ قائم کرے کہ متکلم نے سارے افراد مراد لے لیے ہیں۔ اگر اس نے عام لفظ بول کر کوئی حکم نافذ کیا ہے، بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے کس کو حکم دیا ہے؟ اس لفظ کے تحت جو جو افراد آ سکتے ہیں سب کو اس نے حکم دے دیا ہے۔ چونکہ احناف کا یہ مفروضہ ہے عام کے بارے میں کہ یہ اس کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے، اور قطعی سے مراد میں نے آپ کو بتا دی کہ فی الفور اس نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ سارے افراد مراد۔ تو اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ اگر تو متکلم نے اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ، مقارن یا متصل کسی دلیل سے تخصیص کی ہے تو میں یہ مان لوں گا کہ اس نے سارے افراد مراد نہیں لیے، اور اگر اس نے ایڈجسنٹ دلیل کے ساتھ اس میں تخصیص نہیں کی بلکہ بعد میں جا کے کرے، یعنی ابھی میں ایک جملہ بولوں جس سے پتہ لگے کہ ساروں کے بارے میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اور وہاں جا کے میں ان کو کہوں کہ یار آپ میرے ساتھ آ جائیں، تو اس میں اگر گیپ آ گیا سگنیفیکنٹ، تو حنفی کہیں گے یہ جو بعد میں بات کہی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے پہلے جملے میں یہ پہلے سے مراد نہیں تھے۔ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے میں ایک ایسا کلام کروں، بعد میں مخصص لاؤں جس سے آپ کو یقین آ جائے کہ جو میں نے پہلے عام لفظ بولا تھا نا اس میں کچھ لوگ شامل بلکہ بعض لوگ مراد تھے۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص، کوالیفیکیشن۔ اب حناف کے ہاں بہت ڈیٹیل ہے کہ بعض دلائل ایسے ہیں جن سے تخصیص اگر ہو تو وہ عام کی قطعیت کو توڑنے والی ہوتی ہے اور بعض نہیں توڑتی۔ وہ فی الحال میں صرف وہ بات کہنے لگا ہوں کہ وہ دلائل جس سے عام کی تخصیص ان کے نزدیک اگر ہو جائے تو اس کی قطعیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی پھر میرا یہ یقین ٹوٹ جائے گا کہ متکلم نے سارے مراد لے لیے ہیں۔ وہ کون سے دلائل ہیں؟ نمبر 1، قرآن کی کوئی آیت متصل، جیسے قرآن میں آیا احل اللہ البیع،
اللہ نے بے کو کیا کر دیا، لیکن ساتھ ہی کیا کہہ دیا، وحرم الربا۔ اب بے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا لین دین، اس میں لین دین ہوتا ہے، اب ربا میں بھی لین دین ہوتا ہے، اس میں بھی کسی چیز کا اینڈ پروڈکٹ یہ ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں یہ حرم الربا نہ آتا نا، اور صرف متکلم بول کے خاموش ہو جاتا احل اللہ البیع، تو ہم کہتے ہیں کہ ہر بے کیا ہو گئی۔ لیکن جب اس نے ساتھ ہی بول دیا حرم الربا متصل، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے وہ والی بے مراد نہیں لی جس کے اندر کیا ہو، جس کے اندر ربا شامل ہو، وہ والی بے اس نے مراد نہیں لی، گویا اس نے ساتھ ہی کوالیفائی کر دیا۔ واضح ہوئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ساتھ ہی اس کے نازل ہو جائے، وہاں ایک مستقل جملہ آ جائے، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے اپنی پرانی بات کہہ کے اس کو کیا کیا ہوا ہے، ساری بے مراد نہیں لی، تخصیص کر دی ہے ساتھ ہی۔ دوسری کوئی سنت متواترہ لیکن مقارن، سنت متواترہ یہاں یہ شرط ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں یہ بات سمجھیں کہ جو سنت ہے نا وہ نیسیسریلی قرآن کی آیت کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی ہوگی نا، بہرحال وہ ایک منفصل دلیل ہے۔ وہ کیسی دلیل ہے؟ نان ایڈجسنٹ دلیل ہے۔ تو اب حنفی کے لیے یہ سوال میٹر کرتا ہے کہ کیا کوئی تاریخی قرینہ موجود ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن کی آیت مثال کے طور پہ پہلے آئی تھی اور سنت بعد میں آئی ہے، تو کیا حنفی اس کو تخصیص مان لے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا بات وہاں قطعی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کنکلوڈ ہو گئی، یہ جو بعد میں اب تم سنت لے کر آئے ہو یہ اس کا مخصص نہیں ہو سکتا، مخصص نہیں ہو سکتا۔ یا اگر آپ سنت چھوڑیں، اگر آپ قرآن کی آیت بھی لے آئے نا کہ جس سے تاریخی طور پہ ثابت ہو کہ پہلی آیت جس میں عام حکم آیا تھا مثال کے طور پہ وہ مکی تھی، اور جو مخصص آیت ہے وہ مدنی ہے، تو حنفی کہے گا میں اس کو مخصص نہیں مانوں گا۔ یہاں اچھی طرح سمجھ لیں، حنفی کا مسئلہ قرآن اور حدیث کا باہمی موازنہ نہیں ہے، لینگویج کا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لینگویج ایسے فنکشن کرتی ہے میرے نزدیک۔ تو منفصل دلیل جب ہوگی تو حنفی کہے گا، یہ غور کرے گا کہ وہ آیت جو منفصل ہے اس آیت کے ساتھ نہیں آئی جس میں عام حکم آیا تھا، وہ کوئی ایسا قرینہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے۔ اگر پہلے اور بعد کا پتہ چل جائے تو بعد والے کو ناسخ کہیں گے۔ نسخ کیا ہوتا ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور اگر مجھے یہ نہیں پتہ چلا کسی قرینے سے، تاریخ سے یا کسی اور عقلی دلالت سے نہیں پتہ لگ رہا کہ کون پہلے اور کون، تو اب وہ کہے گا اب ہم ان کو مقارن فرض کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ دے ور ایڈجسنٹ۔ اور ایڈجسنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم فرض کریں گے کہ گویا متکلم نے وہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہی کی تھیں، ایک ہی سیشن میں کی تھیں، تو ایک نے دوسری کو کوالیفائی کر دیا۔ تو حنفی تھیوری میں سنت متواترہ سے عام کی تخصیص جائز ہے، قرآن کی متصل آیت سے جائز ہے، منفصل آیت سے جائز ہے، اجماع سے جائز ہے۔ اگر قطعی اجماع آ جائے صحابہ کے دور کا تو وہ کہے گا یہ بھی مخصص ہے۔ اور اس کو حنفی یوں کہے گا کہ گویا آیت جب اتری تھی تو پہلے دن سے یہی مفہوم سمجھا گیا تھا کہ یہی اس کا مطلب ہے، بعض افراد مراد ہیں، سارے افراد مراد نہیں ہیں۔ تو حنفی ان چاروں کو مان لیتا ہے مخصص، لیکن کس شرط کے ساتھ کہ یہ ثابت نہ ہو کہ ایک پہلے اور ایک بعد میں، ورنہ وہ تخصیص نہیں ہوگی۔ گویا آپ یوں سمجھ لیں، اچھا اگر ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی، پھر اگر قطعی دلیل سے آیت متصل یا منفصل یا سنت متواترہ یا اجماع سے تخصیص ہو گئی، اب کہے گا حنفی کہیں گے کہ عام کی قطعیت ختم ہو گئی، وہ جو میں نے عقیدہ مجھے اس سے باندھنا تھا نا، اب وہ عقیدہ باندھنے کی ضرورت ہے۔ اب صرف یہ گمان غالب کی بات ہے کہ اس نے شاید باقی ماندہ سارے افراد مراد لے لی ہوں، کیونکہ لفظ اپنی حقیقت کو ہے اس سے ہٹ گیا ہے، اپنی حقیقت سے ہٹ گیا۔ جب ایک دفعہ حقیقت سے ہٹ گیا تو ریمائنڈر کے بارے میں کیسے مفروضہ قائم کر لوں گا، وہ یقیناً ہے، دیر از نو بیسس۔ تو اب چونکہ بات قطعیت سے نیچے آ گئی، زن پر آ گئی، تو اب وہ کہتا ہے اب خبر واحد سے بھی اس کی تخصیص جائز ہے۔ تو حنفی لنگوسٹک تھیوری میں خبر واحد تخصیص کر سکتی ہے تب جب عام لفظ، وہ لفظ جس کے ظاہر پر عمل کرنا ممکن تھا، اس کی انکلوژن کو پہلے کسی دلیل سے کوالیفائی کیا جا چکا ہو۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کے سامنے تاخیر بیان کی بحث رکھی تھی نا، تو حنفی یوں کہتے ہیں کہ عام کا تاخیر بیان جائز نہیں ہے۔ عام کا تاخیر بیان یعنی مخصص کا بعد میں آنا جائز ہے، کیونکہ ان کی لینگویج تھیوری میں بات ہی نہیں بیٹھتی۔ وہ اس کو کذب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا مخاطب سے جھوٹ بولنا ہے، کہ پہلے میں اس کو بولوں سارے افراد، اور وہ یہ قطعی طور پر عقیدہ باندھے کہ سارے افراد متکلم نے مراد
پھر بعد میں متکلم رہا نہیں میں نے سارے نہیں کہے تھے، میں نے تھوڑے کہے تھے. یہ تو گویا متکلم مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عام قطعیت کا یعنی ڈیفینیٹ نالج کنکلوسیو بات کر کے ختم کر چکا ہوتا ہے، وہاں لینگویج میں بنا ہی اس لیے تھا. اس کے مقابلے میں جو شوافع، مالکیہ اور حنابلہ ہیں، جمہور جن کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے نزدیک لفظ عام کی جو اپنے افراد پر دلالت ہے وہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اچھا ظنی کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ عام کو سن کر مخاطب گمان غالب تو رکھے گا کہ متکلم نے سارے مراد لیے ہیں، قطعی عقیدہ نہیں رکھے گا، وہ گمان غالب رکھے گا. اور وہ یہ اس بات کو مانے گا کہ ممکن ہے وقت الحاجہ تک، عمل کرنے کے وقت تک متکلم اپنی بات کو کوالیفائی کر دے، لیکن اگر وقت حاجت تک کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو اب میں اپنے گمان غالب کے مطابق عمل کروں گا، کیونکہ گمان غالب عمل کو واجب کرتا ہے، گمان غالب عمل کو واجب کرنے والا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جمہور کے نزدیک خبر واحد سے عام کی تخصیص کرنا جائز ہے، عام کی تخصیص کرنا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک کنکلوسیو تھی ہی نہیں اس کی دلالت، صرف گمان غالب کا فائدہ دے رہی تھی مجھے. تو میں پہلے دن سے ہی اس کے اندر یہ احتمال موجود تھا کہ اس کا مخصص بعد میں آ جائے، اس کا مخصص بعد میں آ جائے. لیکن بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت تک، مطلب کبھی بھی، یعنی جو وقت حاجت تک، یہ یہاں بحث ہوتی ہے وقت حاجت تک. یہ واضح ہو گئی بات. تو اب یہاں میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حنفی تھیوری کے اندر سنت جو ہے یہ غلط فہمی ہے حنفی تھیوری کے بارے میں، شاید حنفی حدیثوں کو نہیں لیتے. حنفی ایک تو یہ کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا وہ خبر واحد اگر خصہ عام کی تخصیص پہلے ہو گئی ہو تو پھر بھی مخصص لے لیتا ہے. اور اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ جہاں پر عام اور خاص میں ظاہری طور پر تضاد ہو، آیت کا حکم مطلق ہو، عام ہو، اور اس کے سامنے کوئی خبر واحد آ رہی ہو، تو حنفی کہتے ہیں کہ اب حدیث کو یوں بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت فرض کے معنی میں ہے اور حدیث جو ہے وہ وجوب کے معنی میں، تو وہ حکم کا درجہ فرق کر کے ایک حکم ثابت کر دیتے ہیں. فرض نہیں لیں گے. دیکھیں تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو سٹیٹمنٹس جو سائملٹینیسلی ٹرو نہ ہو سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ قرآن میں آیا کہ جو آسانی سے پڑھ سکو اس کی تلاوت کرو نماز میں. تو وہ کہیں گے کچھ تلاوت کرنا نماز میں یہ فرض ہے، اس کا کوئی انکار کرے گا یہ کفر ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کہ تلاوت کس چیز کی کرنی ہے، سورہ فاتحہ کی کرنی ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تو حنفی کہتے ہیں یہ واجب ہے. تو جب فرض کے سامنے رہا ہی نہیں، تو یعنی فرض کے سامنے تو کانٹرڈکشن تو یوں آیا نا کہ قرآن کی آیت کا یہ فرض ہے اور حدیث کا فرض نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے. قرآن کی آیت کا ہے یہ فرض ہے اور حدیث کا ہے یہ واجب ہے، اس میں کہا کہ کانٹرڈکشن ہے. یا تو جہت ہی بدل گئی. کانٹرڈکشن تب اسٹیبلش ہوتا ہے جب دو جملے آپس میں ایک ہی جہت میں کیا ہو رہے ہوں، دو الٹ بات کر رہے ہوں، اس بات اور نفی کو جمع کر دیں. تو یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ بیان تغییر کیا ہوتا ہے جمہور کیسے. تو جمہور کیوں؟ چونکہ عام کی ذنیت کے قائل ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک خبر واحد سے تخصیص کرنے میں کوئی رکاوٹ سرے سے ہے ہی نہیں. تو وہ مثال کے طور پہ اگر قرآن میں آیا ہے کہ جو ہے وہ وارثوں کے حصے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ یا قرآن میں آیا وصیت کر سکتے ہیں آپ، اور اللہ کے رسول مقرر کر دیں کہ جی 1/3 سے زیادہ نہیں کرنی، تو جمہور کے لیے تو اس میں بالکل ہی کوئی پرابلم نہیں. وہ کہیں گے تخصیص کر دی ہے یا تقیید کر دی ہے، کیونکہ وہ یعنی ان کے نزدیک یہ بیان ہے. امام شافعی کی تھیوری میں یہ کیا ہے؟ آپ نے عبارتیں پڑھی تھیں نا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ ایک حکم دے دیتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی بتاتے ہیں کیسے ہے، کس پر ہے، کس پر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تخصیص تقیید سب کر لیتے ہیں اللہ کے نبی. ٹھیک ہے. تو حنفی ہوں شافعی، البتہ یہ فرق ہے حنفیوں کے نزدیک کیونکہ عام کی دلالت کرتی ہے، لہٰذا وہ ایک کٹنگ پوائنٹ لگاتے ہیں. تیسرا اب جو اہم نقطہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے بیان نسخ. یہ وہ چیز ہے جو مکتب فرائی والوں کو کنفیوز کر رہی ہے. نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کا مطلب اصطلاحی زبان میں تو ازالہ یا منتقل کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اصطلاح میں یہ تو لغوی مطلب ہے نا اس کا. اصطلاح میں نسخ ایک خاص ٹیکنیکل مفہوم ہے اصولیین کا. اس کے کچھ اجزائے ترکیبی ہیں، وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو نسخ سمجھ میں آئے گا. نسخ ایک حکم کا رفع ہونا ہے، ایک حکم کا رفع ہونا ہے، اٹھ جانا ہے. لیکن صرف رفع ہونا کافی نہیں ہے، ایک خاص طریقے سے. وہ خاص طریقہ کیا ہے کہ اس کا رفع ہونا مجھے تب پتہ لگتا ہے جب کوئی دوسرا حکم آتا ہے، جب کوئی دوسرا حکم آتا ہے اور
وہ دوسرا حکم اگر نہ آتا تو میں یہی فرض کرتا رہتا کہ مجھ پر کون سا حکم ادا کرنا ہے، مجھے پہلا والا چل رہا ہے، اور چونکہ دوسرا حکم مجھے پہلے حکم کے بارے میں بتاتا ہے کہ اب اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ دوسرا حکم ہمیشہ بعد میں آتا ہے، تاخیر کے ساتھ آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ اگر وہ ساتھ ہی آ گیا تو پھر وہ کہے گا نسخ، تو نسخ کیونکہ پہلا حکم ثابت ہوگا تو وہ اٹھے گا نا، ساتھ ہی آ گیا تو نسخ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو میں نے بات کہی کہ دوسرا حکم اس طرح آئے کہ اگر وہ نہ آتا تو پہلا چلتا رہتا، اس کو اب مثال سے سمجھیں، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ تم شام تک اپنے روزے پورے کرو۔ اگر مخاطب کو پہلے ہی یہ پتہ ہے کہ مغرب کے وقت روزہ کیا ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا، اور میرا حکم جو ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس کی تکلیف مجھ سے، تو مغرب کا جب وقت ہوگا نا، اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ حکم نسخ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے۔ ڈاکٹر اگر مجھے دوائی دے اور کہے 2 دن بعد تم نے یہ دوائی، تو میں یہ نہیں کہوں گا 2 دن بعد جب میں دوائی بند کر رہا ہوں تو ڈاکٹر کا حکم کیا ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے۔ نسخ کیا کیفیت ہے کہ ڈاکٹر مجھے دوائی دے، وہ کہے جا کے کھاؤ، اور یہ نہ بتائے کتنے دن، پھر میں کھاتا رہا، میں اگلے دن وزٹ پہ گیا یا ڈاکٹر کا میسج آیا اب تم یہ دوائی کھاؤ، اس دوائی کو دیکھ کے مجھے پتہ لگا اب پرانا حکم گویا ہمیشہ کے لیے، اگرچہ میرے گمان غالب میں کیا تھا، یہ چلتا رہے گا۔ حکم آ گیا کہ منہ کس طرف کر کے نماز پڑھو، صحابہ کو حکم ملا تھا نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ صحابہ کے گمان غالب میں جس وقت کی وہ نماز پڑھ رہے تھے جس میں حکم تبدیلی آیا، ان کے گمان غالب میں کیا چل رہا تھا کہ اگلی نماز بھی کس طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، یہاں تک کہ حکم آ گیا کہ اب قبلے کا رخ بدل لیجئے۔ تو اب گویا انہیں پتہ لگا کہ وہ حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، اس کے بعد یہ نسخ ہے۔ واضح ہوئی؟ نسخ اسی لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، نسخ اصل میں انتہائی مدت کا بیان ہے۔ یہ سمجھیے بہت باریک کانسیپٹ ہے۔ نسخ حکم کا رفع تو اس میں پایا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ رفع کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بھائی، اس وقت تک کے لیے تھا۔ ابتدائی حکم میں یہ بات تھی نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ سمجھیں اس بات کو، اگر ابتدا ہی سے یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور پھر خدا اس کو بدلے تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بات سمجھیں، نسخ نفس الامر میں مستقبل کے اندر ثابت کسی حقیقت میں تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہو وہ کیسے تبدیل ہو جائے گی بھائی؟ یہ تو محال ہے۔ نسخ متکلم کے علم میں کسی چیز کا مستقبل میں ثبوت ہونا اور پھر اس میں تبدیلی ہونا یہ بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بدع ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ گویا متکلم نے پہلے ارادہ کیا تھا تم ہمیشہ کرتے رہو، پھر اس کو ریئلائز ہوا نہیں ایسے نہیں، پھر وہ کہے اب دوسرا کر لو۔ اس کو نسخ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدع۔ یہ جھوٹ ہے، یعنی اس کے گویا علم کے اندر اللہ کی طرف کیا نسبت کر سکتے ہیں؟ اللہ احکام اس معنی میں منسوخ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا پہلے، بعد میں اس نے بدل دیا۔ تو نہ نسخ نفس الامر میں کسی ثابت حقیقت کی تبدیلی کا نام ہے، نہ متکلم کے ارادے میں مستقبل میں ثابت حقیقت میں تبدیلی کا نام ہے۔ تو کس چیز میں تبدیلی کا نام ہے؟ یہ جو مخاطب کے ذہن میں یہ گمان غالب تھا نا کہ یہ حکم چلتا رہے گا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ نسخ کس چیز کا نام ہے؟ مخاطب کے ذہن میں حکم سے متعلق مفروضہ جو تھا مستقبل سے متعلق یہ چلنے والا ہے، آ کے ناسخ اس کو انٹرپٹ کر کے کہتا ہے نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں متکلمین نے جب یہ بحث، اصولیین کے ہاں بحث ہوئی، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سنت سے نسخ جائز ہونے میں کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے۔ بحث پیدا ہوئی کہ احکام کا دوام کیسے ثابت ہوتا ہے، ایک حکم اب ہمیشہ کے لیے آ گیا کیسے ثابت ہوگا؟ تو اب یہاں میں وقت نہیں ہے، حنفی وہ جو 8 درجے بناتے ہیں نا ظہوری معنی کے، اس میں سب سے اوپر محکم ہے۔ محکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حسن و قبح عقلی سے ثابت چند امور ہیں جو نبی کی ہین حیات، یعنی محکم وہ ہے جو نبی کی ہین حیات بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، نبی کی ہین حیات بھی منسوخ، جبکہ وہی جاری ہے اس وقت بھی وہ منسوخ۔ وہ اس میں 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک حکم قبح، یہ جو عقلی دلائل سے ثابت اچھائی اور برائی کے کچھ قضایا ہیں، جیسے سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حقائق ہیں ہی ایسے کہ ان کے خلاف وحی نہیں آ سکتا۔
دوسرا وہ حکم جس کے بارے میں شارع نے ابدا لفظ سے حکم دے دیا ہو، وہ ہے نا ولا تصلی علی احد، وہ ہے نا منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول کا لا تقم علیہ ابدا، یا جیسے آیا ہے بعض جگہوں پر کہ یہ کفار جو ہے ابدا، سورہ بینہ میں ابدا جہنم میں رہیں گے. تو حنفی کہتے ہیں کہ لفظ ابدا ہمیشگی کا معنی دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو احکام اس طرح ثابت ہو گئے ہوں نا ان کے خلاف کبھی خبر، یعنی وہ لفظ مجھ پر واجب کر رہا ہے کہ میں کہوں ہمیشہ ہے. اس کے علاوہ جتنے احکام ہیں ان کی ابدیت کیسے ثابت ہوئی؟ اگر خدا کہے کہ نماز پڑھو ڈز اٹ مین کہ ہمیشہ پڑھو؟ اگر خدا کہے کہ مرتے وقت تم وصیت لکھو تو ڈز اٹ مین کہ ہمیشہ لکھو؟ ظاہر ہے لفظ کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا نا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی حین حیات جبکہ وہی جاری ہے، حکم کا دوام استصحاب حال پر مبنی ہے. آپ امام سرخسی کی کتاب پڑھ لیں جا کے، قاضی دبوسی وغیرہ سب یہ لکھتے ہیں. کس سے ثابت ہوتا ہے؟ استصحاب حال. استصحاب حال کا مطلب ہے کنٹینیوٹی آف پاسٹ ایونٹ، پاسٹ حکم، کہ جو مجھے پچھلا حکم دیا تھا اس کے بارے میں میرا مفروضہ ہے کہ یہ چل رہا ہے. لیکن استصحاب حال تو کوئی قطعی دلیل نہیں ہے نا. تو اسی لیے نبی کی حین حیات خبر واحد سے بھی نسخ جائز ہے. نبی کی حین حیات، وہ جو انہوں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نا امام سرخسی کی، کہ جب قبلہ تبدیل کرنے کی آیت اتری ہے تو اللہ کے رسول نے نماز توڑ کے سب کو آیت تھوڑی سنا دی تھی. ایک شخص گیا، ایک صحابی گئے دوسری مسجد میں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جا کے خبر دی کہ کیا کرو، قبلے کا رخ بدل لو. سب نے اپنا رخ، انہوں نے تو نہیں کہا کہ لاؤ تواتر والی پہلے حدیث قرآن کی آیت تھی، کوئی تواتر کی شرط نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ نبی کی حین حیات آیت ہر حکم قابل نسخ ہے. کیونکہ محض اس بات سے کہ جب سورج طلوع ہو تو تم نماز پڑھو، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمیشہ پڑھو. تو متکلم کو حق ہے کہ وہ کیا کر لے بعد میں، مجھے بتا دے کہ نہیں یہ میں نے حکم ہمیشہ کے لیے نہیں دیا تھا. جیسے وراثت کے احکام دینے سے پہلے وصیت کا حکم دیا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، ہے نا آیت. پھر بعد میں وراثت کے احکام سے آ کے یہ ختم ہو گیا حکم. تو اس آیت میں لکھا ہوا تھا اتنے دن کرو. یہ بات سمجھیے کہ اگر قرآن میں کسی چیز کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے تو بھائی پھر قرآن کا نسخ قرآن سے بھی محال ہے. بات آئی سمجھ میں؟ وہ قرآن سے بھی نہیں ہو سکتا. پھر سنت تو دور کی بات. یہ دروازہ کھلے گا ہی تب جب آپ یہ کہیں کہ متکلم نے جو بات کہی تھی اس میں یہ پہلے دن سے احتمال تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، میں استصحاب حال سے چل رہا ہوں. ہاں اب اگر آپ یہ سوال اٹھائیں اب پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو حنفی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور نبوت ختم ہو گئی، نبوت متکلم کا خطاب کنکلوڈ ہو گیا، تو نسخ تو ایک نیا حکم ہوتا ہے جو آ کے مجھے بتاتا ہے کہ پرانا حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، اس کے بعد یہ ایک نیا حکم ہے. اس لیے اس کو وہ بیان کہتے ہیں. اچھی طرح سمجھیں، بیان ایک نیا حکم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ناسخ نیا حکم لے کر آتا ہے میرے لیے، پرانا حکم اس وقت تک تھا، اس کے بعد اور وہی ختم ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ. تو ختم نبوت کی دلیل سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ حکم جو حضور کی زندگی میں منسوخ نہیں ہوا وہ اب چلے گا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم ہمیشہ چلنے والا ہے، یہ کسی معین لفظ سے نہیں پتہ لگا، کسی قرآن کی کسی خاص آیت سے نہیں پتہ چل رہا ہوتا، یہ ختم نبوت کی ایک عمومی دلیل سے پتہ لگا. تو حنفی کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کے بعد، ختم نبوت کے بعد ایک اضافی دلیل سے حکم کا دوام ثابت ہو گیا، ابدیت ثابت ہو گئی، تو اب خبر واحد سے اس کا نسخ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ظن کا پہلو ہے. یعنی یہ بات تو مجھے پتہ چل رہی ہے کہ حضور کی زندگی میں کوئی ایسا حکم آیا تھا جس نے قرآن کی میں ثابت کسی حکم کی ابدیت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ہمیشہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی اصل میں ظنی ہے، اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ جیسے ثبوت کی جہت میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ختم نبوت کی دلیل سے، تو ناسخ کی جہت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور وہ خبر مشہور ہونی چاہیے، وہ خبر واحد نہیں ہونی چاہیے. تو حنفی دلائل کو پیرالل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی حین حیات خبر واحد سے بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو ہر حکم کے بارے میں یہ امکان اصلاً موجود تھا، لیکن جب ختم نبوت ہو گئی اب یہ اصلاً امکان ختم ہو گیا، اب ویریفائی کرنا ہوگا. واضح ہو گئی بات؟ تو اس لیے احناف ہوں سب ہوں، امام شافعی کا اصل میں یہی الجھن تھی جس کی وجہ سے ان کو آخر میں یہی جواب دیا گیا
کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نص سنت سے نہیں ہو سکتا تو امام شافعی، ویسے ایک بات بتاؤں، یہ ایک الگ موضوع ہے، امام شافعی دونوں کو منع کرتے ہیں، یہ لوگ یہ چھپاتے ہیں یا واضح نہیں کرتے۔ امام شافعی صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن کا نص سنت سے جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سنت کا نص بھی قرآن سے جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ دو دلائل کا، قرآن اور سنت کا، یعنی اللہ کے کلام کا اور نبی کے کلام کا آپس میں گویا ایک قسم کا معارضہ ہو گیا، مخالفت ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سنت کو ناسخ تو نہیں کہتا، ناسخ کی دلیل کہتا ہوں، وہ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں۔ اب یہ حضرات کیا کہتے ہیں، امام شافعی کی دلیل کا جو الگ پہلو ہے نا، ایک الگ بات کرنے کا انداز ہے، اس میں سے اتنی سی بات لے لیتے ہیں۔ امام شافعی بھی یہ کہتے تھے کہ سنت سے قرآن کا نسخ، تو بھائی امام شافعی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن سے سنت کا نسخ بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو قائل ہیں، یہ کیوں قائل ہو گئے؟ اب آپ اگر آپ امام شافعی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر پورا موقف لیں ان کے دلائل کے ساتھ، وہ تو نہیں لے رہے آپ، اس کا مطلب اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہی جواب دیا گیا کہ جس تضاد کا آپ الزام دے رہے ہیں وہ تضاد نسخ میں سرے سے پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ نسخ کسی ثابت چیز، نفس الامر میں ثابت چیز کے رفع کا نام ہے ہی نہیں، وہ تو مدت انتہا کا بیان ہے کہ بس پرانا حکم ختم اب نیا شروع، دیٹس اٹ۔ تو اگر یہ اسی چیز کا نام ہے تو سنت سے کیوں نہیں ہو سکتا نسخ؟ مجھے تو آج تک بات سمجھ نہیں آئی کہ اور سنت نسخ بیان کیوں نہیں ہے؟ غامدی صاحب نے جو ہمارا اعتراض ہی یہ ہے، برہان کے اندر استدلال ہی غلط کھڑا کیا ہے کہ نسخ بیان نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل کیا ہے؟ صرف یہ کہنے سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی نسخ کا کیا مفہوم ہے؟ نسخ کا مطلب کس نے کہا تبدیلی؟ یہ کہتے ہیں نسخ تبدیلی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے تبدیلی ہے۔ کس چیز میں تبدیلی ہوئی؟ نفس الامر میں ثابت کسی چیز کی، وہ محال ہے۔ متکلم کے ارادے میں کسی چیز کی، وہ بھی محال ہے۔ مخاطب کے علم میں کسی تبدیلی کی، ہاں اگر وہ گمان غالب ہے تو ہاں یہی نسخ ہوتا ہے، اس میں کیا محال ہے جی؟ یہ کیوں نہیں ہے بیان؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو تخصیص کیسے جائز ہے؟ اسی لیے ہمارے اصولیین کہتے ہیں نسخ اور تخصیص میں صرف اتنا فرق ہے کہ تخصیص باعتبار اعیان یا افراد ہوتی ہے اور نسخ باعتبار ازمان ہوتی ہے۔ وہ بعض زمانوں کے بارے میں، یعنی میرے ذہن میں جو گمان غالب چل رہا تھا نا، شاید ہمیشہ ہے، متکلم مجھے بعد میں بتا دیتا ہے کہ میں نے سارے زمانے مراد، میں نے بعض زمانے مراد لیے تھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول بتا دیں کہ یہ جو حکم تمہیں دیا گیا تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کی مراد یہ ہے۔ دیکھیں ہمارا استدلال اس میں یوں چلتا ہے کہ سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو غامدی صاحب نے مقرر کیا، ہمارے اصولیون یوں مقرر کرتے ہیں، دیکھیں وہ شخصیت جس کے بارے میں معجزے سے یہ ثابت ہو گیا یہ سچے ہیں، تو اب ان کا ہر قول فعل اور تقریر حجت ہے، یہ اصولی بات ہو گئی۔ اب ان کی، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب وہ سنت یعنی اس شخص، یہ سنت دلیل ہے، یہ سنت اس معنی میں دلیل ہے۔ اب یہ دلیل یا تو میرے پاس تواتر کے ساتھ پہنچ جائے گی یا خبر واحد کی صورت پہنچے گی۔ تواتر کے ساتھ پہنچے گی تو قطعیت کا فائدہ دے گی، جو نہیں مانے گا اس کی تکفیر کریں گے، اور اگر خبر واحد کی صورت پہنچ گئی تو وہ علم کا فائدہ تو نہیں ملے گا جو تواتر کے ساتھ پہنچتا ہے، لیکن عمل کرنا اس پر، یہ بات سمجھ لیں، کسی خاص خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، کسی خاص خبر واحد کا ظنی ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور خبر واحد پر ان پرنسپل عمل کرنا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ خبر واحد واجب الاتباع، یہ قطعی اصول ہے دین کا، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے اوپر آپ جا کے پڑھیں، اصولیین دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ ظنی دلیل دین میں حجت ہے، یہ قطعی اصول ہے، جو اس کا انکار کرے گمراہ ہے۔ اس لیے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی علی الاطلاق کہہ دے خبر واحد کو مانتے ہی نہیں ہے وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ اصول ظنی نہیں ہے، یہ قطعی اصول ہے۔ ہاں کوئی خاص خبر واحد وہ ظنی ہوتی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مطلب ہے، اس کے نزدیک یہ وغیرہ۔